السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا انگلش مینٹور مقصود، اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ود مقصود۔ ابھی ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے CSS کے جو انگلش کے پریس اینڈ کمپوزیشن پیپرز ہیں، ان کے جو MCQs ہیں ان کی سیریز اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ پریس اینڈ کمپوزیشن کا جو MCQ پیپر ہوتا ہے اس میں اینٹونمز اور سینونمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں 20 کویشچنز ہوتے ہیں MCQs، جن میں سے 10 جو ہیں وہ اینٹونمز اور 10 سینونمز ہوتے ہیں۔ تو سینونمز ہم نے کر لیے تھے لاسٹ کلاس میں، آج ہم کریں گے اینٹونمز۔ یہ اس کا بی پارٹ ہوتا ہے، مین کہ آپشن بی ہوتا ہے اس کا پارٹ کہہ لیں یا آپشن کہہ لیں، جو بھی۔ تو کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے یہ اسٹارٹ کی ہے کویشچنز کے جو پیپرز ہیں، مین کے پاس پیپرز جو بھی ہیں CSS فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو کنڈکٹ کرتا ہے پیپرز، ان کے جو MCQs پیپرز ہوتے ہیں وہ ہم نے اسٹارٹ کی ہے۔ چونکہ یہ ایک انگلش کا چینل ہے اس لیے ہم جسٹ انگلش کے پورشن ہی کا جو پیپر ہوگا وہ سالو کریں گے، اور یہاں پہ آپ کو وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس قسم کے کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، اور اس کا رہ گیا سلیبس، تو سلیبس کے بارے میں بھی کچھ کرتے ہیں۔ اس کا سلیبس کا بھی ڈسکس کریں گے، اس کا CSS کا۔ CSS MPT کا جو ہے نا، ملٹی MCQs بیسڈ جو پیپر ہوتا ہے، ابھی اسٹارٹ ہو گیا، 2022 سے اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ وہ جو پاس کرے گا اس کے بعد ہی وہ جا کے انگلش کے CSS جو مین ایگزام ہے اس میں بیٹھے گا۔ تو اس کا سلیبس بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے چینل پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا اینٹونمز کا سیشن ہے۔ وہ ورڈ ہے جی فلسٹائن، اس کا مطلب ہے غیر عقلی یا غیر شعوری۔ تو اینٹی کہہ لیں، اینٹی ہے، یہ فلسٹائن اینٹی میں جاتا ہے، تو اس کا اینٹونم کیا ہوگا؟ یہ اینٹی انٹلیکچوئل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا انگلش میں میننگ دیکھیں تو اردو میں تو غیر عقلی ہے، تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ 4 ورڈز دیے گئے ہیں نیچے: ڈیبوٹینٹ، نوائس، انٹلیکچوئل اینڈ پائس۔ سو فلسٹائن کا جو اینٹونمز ہے وہ انٹلیکچوئل ہے، ٹھیک ہے، عقلی شعوری۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جرمین، تو اس کا مطلب اردو میں موضوع یا کسی موضوع سے متعلق کوئی بھی ڈسکشن وغیرہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ کسی موضوع کے متعلق ہو، جرمین۔ تو اس کا کیا ہوگا اینٹونمز؟ irrelevant یا انڈیفرنٹ یا امپارشل یا امپروویڈنٹ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے irrelevant، یعنی وہ کسی چیز کے وہ متعلق ہے تو یہ irrelevant اس کے غیر متعلق ہو جاتا ہے۔ تو اینٹونم اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے۔ ایک ورڈ کے کافی اینٹونمز ہوتے ہیں، مطلب زیادہ ہوتے ہیں، اینٹونمز بھی 5-6 بھی نکل سکتے ہیں اینٹونمز، اور سینونمز بھی اسی طرح۔ سو ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیکڈ، اس کا مطلب ہے بیمار یا بے رنگ۔ یہ جو ہم ابھی اینٹونمز کر رہے ہیں یہ 2022 کا جو پیپر پریس اینڈ کمپوزیشن کا ہے یہ اس کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ اگر پاس پیپرز کے ہی کر لیں، جتنے بھی پاس پیپرز ہیں ان کے، تب بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پریس اینڈ کمپوزیشنز آپ کو پاس پیپر کر لیں تو آپ آرام سے کلیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ووکیبلری ساری ہوتی ہے، تو ووکیبلری پہ ہی یہ مشتمل ہوتا ہے پیپر۔ پیکڈ بیمار یا بے رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اینٹونمز کیا ہو سکتا ہے؟ ٹائرڈ، ایروجنٹ، پوائنٹی، رڈی۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ رڈی۔ نیکسٹ ہے جی ڈرول، پر مزاج یعنی مزاج سے بھرا ہوا کوئی بھی چیز، یا مزاج کو بات کرتا ہے تو وہ پر مزاج یعنی ڈرول مزاج پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا ہوگا اینٹونمز؟ فورگیٹ، چارم، سیریس، ابزرڈ۔ تو ڈرول پر مزاج ہے تو اس کا اینٹونم ہوا سیریس۔
کہ سیریس ہے، مذاق نہیں کر رہا، یعنی سیریس ہے، وہ چیز سنجیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو ڈرال جو پر مذاق ہو، جو سنجیدہ نہ ہو. یہ اردو میں میننگ لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ اس ورڈ کا یہ میننگ تھا، تو پھر آگے بندہ تھوڑا بہت کر لیتا ہے. مطلب مائنڈ اگر کہہ لیں کہ سوچیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے ورڈ کا. گمپشن، گمپشن اس کا مطلب اردو میں ہے عقل، بہادری، سمجھ بوجھ. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہوگا اینٹونمز؟ سیریسنس، لیوٹی، ڈسپیئر، اپیتھی. تو اس کا ورڈ ہوا اپیتھی. ٹھیک ہے نا، غیر عقلی، سمجھ بوجھ نہ ہو جس میں. ٹھیک ہے، اپیتھی. نیکسٹ ہے جی ریکنڈائٹ، پوشیدہ یا مخفی کوئی چیز. ریکنڈائٹ، ریکنڈائٹ. تو اس کا کیا ہوگا دیکھیں آپ. اینٹونم مینیفیسٹ، پروویڈنٹ، فلیکسیبل، سوشیبل. تو اس کا ورڈ کا ہوگا، ریکنڈائٹ کا ہوگا اپوزٹ کہہ لیں اینٹونم مینیفیسٹ. مینیفیسٹ یہاں یہ کھلا مکھلا دوسروں کے سامنے. ٹھیک ہے، مینیفیسٹ اس میں آتا ہے. تو پوشیدہ، ریکنڈائٹ، چھپا ہوا، کنسیل. سو اس کے الٹ ہو گیا مینیفیسٹ. ووکیبلری جتنی بھی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو 1 MCQ پیپرز پہ کام آتی ہے. CSS کی اگر آپ یہ پاس پیپرز بھی اٹھا لیں، جتنے بھی پاس پیپرز ہیں وہ بھی کر لیں، تو آپ کی ووکیبلری بہت بلڈ ہو جائے گی، یعنی ووکیبلری بینک آپ کا بہت انکریز ہو جائے گا. تو اسی پہ ہی 1 MCQ پیپرز میں بھی یہ آتے ہیں اینٹونمز، سینونمز. جتنے بھی 1 MCQ پیپرز ہیں سب میں آتے ہیں، چاہے وہ پروونشل ہو یا فیڈرل ہو، تو اس میں بھی یہ کویسچنز پوچھے جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ ٹائم ٹو ٹائم ویڈیوز بنائیں گے جو موسٹ امپورٹنٹ اینٹونمز یا سینونمز، موسٹ امپورٹنٹ ووکیبلری جو ریپیٹڈ ہے، اس پہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. نیکسٹ ہے جی پروٹین، پروٹین تغیر پذیر، جس کو چینج کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو اس کا الٹ یعنی اینٹونم کیا ہوگا؟ فکل، الیبوریٹ، سلیکٹو، ان چینجنگ. تو پروٹین کا اینٹونم ان چینجنگ ہوا، یعنی جو غیر، جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، تو پروٹین کا اینٹونمز ان چینجنگ. اسپیرٹی، سختی یا تلخی. اس کا مطلب یہ ہے اردو میں. اب دیکھتے ہیں اس کا اینٹونم کیا ہے. موئسٹنیس، شور، امینٹی، جنسٹی، جنرسٹی. تو اس کا اسپیرٹی کا اینٹونمز کیا ہوگا؟ جنرسٹی. وہ سختی یا تلخی کیا لیں تو جنرسٹی میں رحم دلی، کائنڈنس آتی ہے. سو جو اس کے الٹ ہو گئے یعنی اینٹونمز. نیکسٹ ہے جی فلانٹ، شیخی سے اترانا، کوئی شیخی مارنا، کوئی شو آف کرنا. ٹھیک ہے، تو فلانٹ کا کیا ہوگا اینٹونم؟ وپ، شو آف. شو آف تو اس کا سینونمز ہے، اس کو توڑا دیں. فلیٹرن یا ہائڈ. تو جو شیخی مارنا، شو آف کرنا، تو ہائڈ ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ کو اردو میننگ کا پتہ چلا کہ فلانٹ کا اردو میں کیا مطلب ہے، تو آپ آٹومیٹکلی پن پوائنٹ پر پہنچ گیا کہ آپ چھپانے کی انگلش ہم نے تلاش کرنی، تو وہ ہائڈ ہے. تو اردو میں لکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ کیا میننگ ہے اس کا. وین، یہ ہے دودھ چھڑانا، مشکل سے الگ کرنا. جیسے کوئی بچڑا وغیرہ، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، اس سے ہم جو کسان لوگ ہیں وہ اس سے چھڑواتے ہیں دودھ، یعنی اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں. وہ کچھ عرصہ دودھ پلاتے ہیں جانور کا، پھر اس کے بعد سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا الٹ اینونمز میں؟ فلورش، اڈکٹ، فلش، نورش. تو اس کا مطلب ہوگا نورش. اس کا مطلب یہ ہے کہ پالنا پوسنا، مطلب اس کے الٹ ہو گیا دودھ چھڑانا، یہاں پہ پرورش کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.